سلامتی ہو آپ پر سبھی سننے والوں پر۔ روشنیوں کا جگمگ تہوار دیپاولی، دیوالی آپ سب کو مبارک۔ ہم لوگ بھی دیوالی مناتے ہیں مگر تھوڑا سا مختلف انداز میں مناتے ہیں۔ ہم لوگ یعنی صاحب علم لوگ حضرت زکریا علیہ السلام کی حضور نذرانہ عقیدت پیش کر کے فاتحہ کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین 3 دن سے برابر نذرانہ جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا جب تک ہے۔ آج کل بہت ہی زیادہ ہماری یوٹیوب یونیورسٹی پر بے انتہا عملیات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ایسے عملیات ہوتے ہیں وہ میں پہلے بھی شاید غالباً عرض کر چکا ہوں کہ ایک دن میں کروڑ پتی، ایک رات میں لکھ پتی، دولت پانی کی طرح برسے گی، گراہک میلوں کی طرح آئیں گے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اچھا، جو اصلی بات بتانے والے جو مولانا مولوی مفتیان دین کے ستون، اللہ مجھے معاف فرما دے، مدد کردار گناہ گار عیار آدمی، ان لوگوں کی بڑی بڑی داڑھیوں کے بارے میں کچھ عرض کروں تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، مگر یہ کہ وہ اصلی بات بتانے سے پہلے اتنا کھچائی کرتے ہیں لوگوں کی، اتنی باتیں کریں گے کہ آدمی بور ہو جائے۔ اچھا، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک وظیفہ بتا دیا، آج بھی سارے کام چھوڑ کے وہ وظیفہ کرنے لگے۔ تو میرے عزیزو، اس کا نتیجہ کچھ نہیں ملتا۔ جب اس کا نتیجہ کچھ نہیں ملتا تو آدمی کے دل سے مذہب کی عزت، تقدس ختم ہوتا ہے۔ مگر یہ بدنصیب مانتے ہی نہیں۔ اچھا، یہ مانیں گے بھی نہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ حضور رحمۃ اللہ العالمین احمد مجتبیٰ شفیع روز محشر نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا میرے بعد کہ لوگ دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ ان کے دل جو ہیں، ان کے قلوب جو ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ ایلو کی طرح کڑوے ہوں گے، یا ایسے سمجھ لیے کہ بہت ہی کالے دل ہوں گے، مگر لہجہ ان کا بہت میٹھا، بہت خوبصورت دیکھنے میں ہوگا۔ اچھا، شیطانی حربہ یہ بھی ہے کہ بہت خوبصورتی سے گھما پھرا کے باتیں کری جائیں تو آدمی متاثر ہو جائے۔ اور جتنے بھی آپ دیکھیے نیتا وغیرہ 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 جو ہیں آج کل، اتنی میٹھی باتیں کرتے ہیں کہ آپ انہیں اپنا سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، بالکل نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اس سلسلے میں فرمایا کہ یہ ایسے لوگ جو ہیں، کیا مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جو مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، تو قسم ہے مجھے بھی اپنی ذات کی، اپنی قدرت کی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو ایسے فتنوں میں مبتلا کروں گا کہ صاحب عقل و دانش لوگ جو ہیں وہ بھی عبرت حاصل کریں گے اور نہیں سمجھ پائیں گے، اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال مجھے ان لوگوں سے اور ان کی بحث و مباحثوں سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک میرے عزیز ہیں مسٹر راکیش کمار شملہ، ہماچل پردیش میں رہتے ہیں، انہیں عملیات کا بڑا شوق، اور وہ اپنی چوکی وغیرہ بھی لگاتے ہیں، کیا ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کا سفر یوٹیوب مولانا کے ساتھ شروع ہوا، اور تو لوگوں نے انہیں ایسی پابندیوں میں جکڑا کہ وہ سب معاملات بیچارے نہیں کر پائے، آبان نہیں کر پاتا، اور ان سے کسی نہ کسی شکل میں عطیات اور نذرانے بھی وصول کرے۔ جب میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب اگر میں کوئی نیک کار یہ کرنا چاہوں تو مجھے کس کی اجازت کی ضرورت ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا کہ نیک کام کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے، آپ 100% کام شروع کر دیجیے، جو بھی کر رہا ہے XYZ جو بھی کام ہے، یہ بخود نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر عملیات کے بارے میں بتایا، تو انہیں بڑی صورتیں یاد ہیں الحمدللہ رب العالمین، جیسے کہ مزمل شریف،
حزب البحر، صورت فلق، صورت قریش، آیت الکرسی، ناد علی، چہل کاف وغیرہ وغیرہ، اور بقول ان کے وہ ان سب کی زکوٰۃ بھی دے چکے ہیں۔ جیسے جیسے لوگوں نے دکھائی گاڑی اللہ بہتر جاتے ہو تو کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے معاملات زکوٰۃ وغیرہ کی جب بات چیت ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ بھیا دیکھو ایسا ہے، ان سب باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے 99 نام نامی ہیں، حتائیں سنا ہے۔ ویسے تو سارے اچھے اچھے اور پیارے پیارے اور خوبصورت اور رسپیکٹیبل نام جو ہیں وہ آلمائٹی کے ایشور کے ہی ہیں، مگر یہ ہے کہ 99 مختلف ہیں اس پہ کہ تمام علماء ایک رائے ہیں۔ ان ناموں کو پڑھو یار، دنیا دین و دنیا کی ساری پریشانی تمہاری دور ہو جائے گی اور تمہیں جو چاہتے ہو وہ ملے گا، یقیناً ملے گا۔ وہ ساری پریشانی ہے، وہ سارے معاملات جو آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، عطا فرمائے گا، آپ کریے۔ تو انہیں یہ بات پسند آئی اور انہوں نے کہا کہ حضور ایسا ہے کہ آپ مجھے تو بتائیے ہی بتائیے گا، مگر میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ معلومات جو ہیں دیگر لوگوں تک بھی پہنچے اور لوگوں کو گمراہی سے بچے۔ تو میرے بھائی اللہ تبارک تعالیٰ آلمائٹی، اللہ تبارک تعالیٰ آلمائٹی ہے، مالک دونوں جہاں، دو جہاں، ہر چیز کا سرشٹی کا مالک، ہر لوگ کا مالک، وہ مالک جسے نہ نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ جسے موت آئے گی۔ اللہ ذات واحد آلمائٹی۔ لفظ اللہ جو ہے، اب وہ یہاں پر بڑا اعتراض ہے کہ لوگ اللہ اور وہ کیا کہوں، میں تو بار بار کہہ چکا ہوں۔ اللہ اس کا، اس ذات واحد کا، اس پالنہارے کا، اس دنیا بنانے والے شہنشاہ کا اصلی پیور ذاتی نام اللہ۔ اگر صرف آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ چلہ کھینچ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، صرف اللہ 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 پڑھتا رہے، کسی بھی زبان میں پڑھے، میں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، تو وہ صاحب یقین ہو جاتا ہے، اس کی ہر پرابلم سالو ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی بیمار آدمی مستقل اللہ 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 پڑھتا رہے تو اس کی بیماری 100% انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی، 100%۔ اچھا، دوسری اس میں ایک اہم بات اللہ لفظ کے لیے یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی بھی دنیا میں آپ دیکھیے، جب ہم کسی کو اس کے نام سے پکارتے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ توجہ سے سنتا ہے اور وہ وہاں پر ایک اپرائیت کا احساس ہوتا ہے۔ ٹھیک، صفاتی نام جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے بھی ہیں، انسانوں کے بھی ہوتے ہیں۔ میں اگر ڈاکٹر ہوں تو آپ مجھ سے ڈاکٹر صاحب کہیں گے تو میں مطلب یہ ہے کہ سب لوگ کہ ہاں مجھے جنرلی لوگ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں۔ ماسٹر ہوں تو لوگ ماسٹر صاحب کہیں گے، جنرل مجھے لوگ ماسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، سر دنیا کہہ رہی ہے مجھے۔ جب آپ میرا نام لیں گے تو میں ذرا غور سے آپ کی جانب دیکھوں گا، سمجھوں گا کہ آپ میرے کوئی خاص نزدیکی آدمی۔ اس لیے زیادہ تر جو ہیں ہم لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کو، آلمائٹی کو اللہ کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ یہ کر دے، یا اللہ میرے ساتھ یہ کر دے، میرا یہ کاری کر دے، میرا یہ کاری کر دے، میرے فلاں متر کا یہ کاری کر دے۔ تو لفظ اللہ میں بہت تاثیر ہے۔ اللہ ڈائریکٹ اپنے نام کو سن کے خوش ہوتا ہے اور ڈائریکٹ ہی اس کی نظریں جو ہے آپ کے اوپر آ جاتی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کی پوری بات سنے، سنتا ہے، جانتا ہے، مگر وہ اس وقت خاص صورت سے جب اس کا آپ نام لے کے پکار رہے ہیں، اس کا پرسنل نام لے کے پکار رہے ہیں، تو وہ خاص صورت سے متوجہ آپ کی جانب ہو جاتا ہے اور آپ کو آپ کی پرابلم سالو کرتا ہے۔ اسے اچھا لگتا ہے کہ آپ نے اسے اپنے نام سے پکارا۔ رہا زکوٰۃ کا معاملہ، کیسے زکوٰۃ دینا ہے، کیا زکوٰۃ دینے کا تمام علماء نے ایک طریقہ یہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ تین طرح کی ہوتی ہے۔ ویسے تو بہت سی اقسام ہیں مگر 3 طرح کی مان لی، چھوٹی، بڑی، اس سے بڑی۔ تو زکوٰۃ صغیرہ جو ہے کسی بھی چیز کی، کسی بھی لفظ کی، وہ 40 دن تک اگر آپ کوئی ایک اسم، کوئی نام، کوئی بھی چیز 3125 مرتبہ روزانہ پڑھے تو 40 دن میں 1.25 لاکھ بار ہو جاتا ہے اور چھوٹی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔
چھوٹی جگہ زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کروڑ پتی بن گئے، آپ کے پیچھے موکل گھومنے لگے، یا وہ پاور جو تھی، وہ شکتی جو تھی، وہ طاقت جو ہے وہ آپ کے آگے پیچھے آ گئی، آپ کی جیب میں آ گئی، کام کر رہی۔ ہاں یہ ہے کہ جب آپ اس شکتی کو، اس طاقت کو، اس نام کو یاد کریں گے تو آپ کو ہر حال میں بینیفٹ ملے گا، یہ ہے۔ مگر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 40 دن یہ پڑھیے، 40 دن پڑھنے کے بعد یا تو اس نام کے عدد کے مطابق، یعنی نمبر جو بنتے ہیں اس کے نیمرالوجی میں، جو ہمارے ابجد کا حساب ہوتا ہے، اس سے، اس نام کے حساب سے آپ روزانہ اس کا ورد رکھیے، یا اپنے نام کے، اپنی والدہ کے نام کے اس سے عدد بنا کے اس تعداد میں اس کا روزانہ ورد رکھیں، تو وہ زکوٰۃ صغیرہ جو آپ نے ادا کری تھی وہ قائم رہے گی، اور اس کے فیوز جو ہیں، اس کی برکتیں جو ہیں، اس کی رحمتیں جو ہیں، اس کے پاورز جو ہیں، وہ آپ کے سامنے آتے جاتے رہیں گے۔ اچھا ہوتا کیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، ارے صاحب ہم نے فلانا وظیفہ اتنا پڑھ لیا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا۔ اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا پڑھنے کا طریقہ غلط، چلیے ہمیں تو آتا ہی نہیں کچھ۔ دوسرے جن لوگوں نے ہمیں بتایا ہے، انہوں نے اتنے میٹھے انداز میں مکاری کے ساتھ بتایا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ، تو معلوم ہوا اللہ، میں فوراً اللہ مجھے کھانا دے دے، تو معلوم ہوا من و سلوہ اتر جائے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح۔ ایسا کرتے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اسلام جو ہے وہ ایک پریکٹیکل مذہب ہے، عمل کریے، عمل۔ کھانے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی، کاشت کرنا، کھیت بونا پڑے گا، بیج ڈالنا پڑے گا، اس کی رکھوالی کرنا پڑے گی، کھاد پانی رکھوالی، اس کے بعد اسے جب پک جائے تو گھر لانا پڑے گا، غلہ علیحدہ کرنا پڑے گا، پھر پسوانا پڑے گا، روٹی بنے گی، پھر آپ کھائیں گے۔ یہ ایک پراپر طریقہ ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو بنو سلوا ہمیں بھی دے سکتا تھا، نہیں، مگر کیونکہ اس نے ہمیں پریکٹیکل کے لیے چھوڑا۔ پریکٹیکل کرو، عمل کرو، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، جہنم بھی۔ یعنی عمل سے ہی آپ اپنے جیون کو سرگ بنا سکتے ہیں، اور عمل سے ہی اپنے جیون کو نرک بنا سکتے ہیں۔ تو ہم جو ہے اس عمل کو قائم رکھیں، اچھے عمل کو قائم رکھیں۔ اللہ کی طرف سے اللہ کا وہ معاملہ آتا ہے عملیات کا، تو آپ کو تعویذ بنانا ہے اللہ کا۔ اچھا یہ لوگ دیتے ہیں تعویذیں، پتہ نہیں کون کون سے کیا کیا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو اس میں قابل غور بات یہ ہے، میں نے جو کہی اس میں یہ غور کریے کہ نیک کام کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی، کسی ٹائپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات، استاد لازم ہے، استاد تو ہر جگہ ہونا چاہیے، استاد کے بغیر آپ صحیح راستے پہ نہیں چل سکتے۔ دیٹ از another thing۔ استاد سے اجازت تو آپ کھانے کی بھی لیتے ہیں کہ سر میں کھانا کھاؤ اور میں پانی پیوں، وہ علیحدہ بات ہے، مگر یہ کہ آپ کہیں کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے صاحب وہ کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، یا نفل پڑھنے کے لیے مجھے کسی، یا خیرات دینے کے لیے، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی کرنے کے لیے، ایسا کچھ نہیں، عمل کرنے کے لیے کوئی نہیں۔ لفظ اللہ کے 66 عدد ہوتے ہیں، 66 عدد ہوتے ہیں، اس کا نقش خوب اچھی طرح محفوظ کر لیجیے۔ یہ 66 عدد کے بعد یہ اس کا نقش بنتا ہے، ٹھیک تھا، اوپر 786 لکھا ہے، باقی سب گنتی لکھی ہوئی ہے، گنتی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ اسے بھرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پاکیزہ رہیے، پین بھی آپ کا پاکیزہ ہونا چاہیے، سیاہی بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، کاغذ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اور اس کے کیسے بھرا جائے گا، کون سے خانے میں کیسے بھرا جائے گا، اس کا طریقہ یہ ہے 40۔ اسے بھی آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں اچھی طرح سے۔ یہ اس کی چال ہے، دیکھیے خوب اچھی طرح سے، اور فرمائیے، یہ اس کی چال ہے۔ اس طرح سے جیسے یہ خانے بھرے ہوئے ہیں، اس ٹائپ سے آپ کو یہ خانے بھرنا ہے، یہ چال ہے۔ اور پھر دیکھ لیں آپ ایک بار، یہ نقش خوب اچھی طرح سے غور فرما لیجیے، خوب اچھی طرح سے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بہت اہم کام ہے تو آپ روزانہ 66 بار یا اللہ کر کے دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، 100% مجھے یقین کرتا ہے۔ ہر حال میں وہ سب کی سن لیا کرتا ہے، بے شک ہر آنسو چن لیا کرتا ہے، بے شک وہ سب کی سن لیا کرتا ہے، بے شک ہر آنسو چن لیا کرتا ہے، بے شک۔ تو آپ 66 بار پڑھیے، زیادہ پڑھ سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ، بڑی اچھی بات۔ دنیا داری کی باتیں کرنے سے زیادہ بیٹر یہ ہے کہ آپ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا غلام ہیں۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کے رزق میں بہت زیادتی ہو جائے، رزق بہت بڑھ جائے، رزق زیادہ ملنے لگے، تو
آپ 500 بار روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رزق بھی بڑھ جائے گا، بڑھوتری ہو جائے گی رزق میں بھی۔ اور جو ہے کہ مان لیجیے دکان ہے، گاہک بھی آنے لگے، آپ کا سامان بچے گا، لوگ آپ کی اچھائی آپ کو یاد کریں گے، چاہے کہ بھائی صاحب فلاں دکان سے لے لو، فلاں صاحب سے سامان لے لو، وہ بہت اچھا کرتے ہیں۔ اگر آپ اسے برابر 1000 مرتبہ پڑھتے رہیں تو اردو کا ایک شبد ہے بتجاب الدعوات ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مسلسل ایک زکوٰۃ صغیرہ دینے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، وہ ساری باتیں، تو اگر آپ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے تو آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ جو بھی دعا کریں گے جائز۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ صاحب وہ فلانے کا مال مل جائے، فلانے کا یہ ہو جائے، فلانے کی لڑکی مل جائے، حرام کاری ہے، جو بھی جائز آپ دعا کریں گے 100% وہ قبول ہوگی، 100% قبول ہوگی۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کی دعا کو پورا ہونے سے دنیا میں ہی روک نہیں سکتی۔ جیسے کیونکہ دعائیں مقبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ میرے آقا رحمۃ للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ 3 طریقے ہیں دعائیں مقبول ہونے کے۔ ایک تو یہ کہ میں شاید غالباً پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کی دعا جو تھی، جو آپ کی ضرورت تھی، وہ ایز اٹ از اسی وقت پوری کر دی گئی جو آپ نے مانگا۔ نمبر 2 وہ طریقہ، آپ نے جو چیز مانگی وہ نہیں ملی، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہونے والی تھی، کوئی نقصان آپ کا ہونے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر کے آپ کا وہ نقصان بچا لیا، وہ کام جو چیز آپ نے مانگی تھی وہ نہیں ملی۔ تیسرا یہ کہ آپ کو نہ تو نقصان ہونے والا تھا اور نہ ہی آپ کو آپ کی مانگی ہوئی چیز دی گئی، تو اس کا ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا دے گا ہمارے مرنے کے بعد کہ ہم اسے سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو میرے رحمۃ للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ یہ دعا کی تیسری طرح کی مقبولیت پسند ہے، یعنی کہ نہ تو مجھے پیسہ ملا، میں نے مان لیجیے فار ایگزامپل پیسے کے لیے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اتنا روپے دے دے، نہیں ملا، مجھے نقصان بھی نہیں ہونا تھا تو وہ بھی نہیں ہوا، مگر اس کا ثواب جب مجھے بعد میں دیا جائے گا تو میں یہ خواہش کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ سے کوشش کروں گا، دعا مانگوں گا کہ اللہ مجھے ایک بار اور جیون دے دے، ایک بار اور جیون دے دے، ایک بار اور سنسار میں بھیج دے، ایک بار اور مجھے پیدا کر دے، اور میں صرف دعائیں مانگوں گا، تو دنیا میں میری کوئی دعا قبول مت کرنا۔ لوگ مکاری کی باتیں کر کے بتایا کہ اللہ پڑ گیا، وہ پہاڑ کو پھونک دیے، پہاڑ اڑ جائے گا، مگر ہمیں اڑانا نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ آپ کو اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، اس کے لیے میں نے مختصر سی بات بتا دی، تعویذ میں نے آپ کو ان کے بتا دیے۔ ایک تعویذ بہت سے کاموں میں آئیں گے، یہ تعویذ ہے، یہ چال ہے، یہ تعویذ ہے، یہ چال ہے، خوب اچھی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تعویذ ہے، یہ چال ہے، اچھی طرح سے دیکھیے اور اسے بھریے، اپنے جیسے بھی چاہیے لوگوں کو دیے، لوگوں کی ضرورت پوری ہوگی۔ بچوں پہ اگر آسیب ہے تو آسیب کا اثر دور ہو جائے گا، اگر کوئی بیمار ہے تو اسے آپ زعفران سے لکھ کے پلائیے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے شفا ملے گی۔ اور مطلب جملہ امراض کے لیے، جملہ دنیاوی ضروریات کے لیے نقش دیا جا سکتا ہے۔ نقش لکھنے کے لیے پاکیزہ جگہ، پاکیزہ کاغذ، پاکیزہ قلم، پاکیزہ سیاہی ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ لکھتے ہیں جب نقش تو زعفران سے لکھتے ہیں، زعفران کو یا تو آب زمزم میں ملاتے ہیں، گھولتے ہیں، یا پھر گلاب جل میں۔ قلم لکڑی کا ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اور اس سلسلے میں کچھ اور اگر آپ معلومات چاہیں لفظ اللہ کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بخیر رہی تو روزانہ آپ کو ایک نام نامی کے بارے میں بتاؤں گا، اس کے نقش بتاؤں گا، اور اگر آپ کچھ معلومات کرنا چاہیں تو میں جتنا جانتا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ بتانے کی کوشش کروں گا۔ مگر میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جو ملا لوگ، پنڈت لوگ، مکار لوگ، تانترک لوگ جو دنیا داری کی باتیں بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں ہمیں، عملیات کو لے کے، دھرم کو لے کے، ان سے بچیں، خدا کے واسطے بچیں، خدا کے واسطے بچیں، ان سے دور رہیں، ان سے دور رہیں، ان کے معاملات میں نہ پڑیں۔ اگر الٹا سیدھا کچھ پڑھ لیا تو آپ کا دماغ پہ بھی اثر ہو سکتا ہے، جسم پر بھی اثر ہو سکتا ہے، گھر پہ بھی اثر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس یوٹیوب یونیورسٹی کے بہت سے معاملات سے ہم لوگوں کو سب کو محفوظ رکھے۔ سب لوگ آپ آمین کہیے، آمین تتاستو، کہ اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے اور ہم لوگوں کو سب کو صحت مند رکھے، خوش و خرم رکھے، سچائی کے راستے پہ چلائے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اور آپ کے بچے سب اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے، پڑوسی خوش ہوں گے، ہم لوگ خوش ہوں، صحت مند رہیں، ہمارا دیش ترقی کرے، مضبوط ہو۔ اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔